نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب العزت کا ارشاد ہے قرآن حکیم میں، سورہ البقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، سورہ الصافات میں۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اپنے رب سے، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرمانا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں یقیناً تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا، یا ابت افعل، اے میرے ابا جان آپ کر ڈالیے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دن وہی ہیں یادوں کے دن، یہ وہی دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مشتاقین کو اپنے گھر بلا لیا۔ اس وقت دنیا بھر سے لوگ حرم پہنچ چکے، بے تابیاں سا بیٹھے ہوئے، اپنے رب کو لبیک کہتے ہوئے، رب کی پکار پر بلاتا تو رب ہی ہے، لیکن ہزاروں برس پیچھے جا کے دیکھیں، یہ علاقہ بے آب و گیا تھا، نہ یہاں پانی تھا، نہ کوئی زیرو آباد تھا، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو اس علاقے میں چھوڑ آؤ۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ بھاگتی ہوئی پیچھے لپکی، یہ بتاؤ کس کے حکم سے، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتانے پر حضرت ہاجرہ کو کتنا اطمینان ہوا، صحرا کی تنہائیاں بھی بھول گئیں، غذا کی کمی، پانی کی فکر، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تب انہوں نے فرمایا، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کہ اگر میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب نے کہا ہے، پھر ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے وہ بڑی قربانی جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کی تھی، انسانی بستیوں کو چھوڑنے کی تھی، وہ جو اپنی غذا، اپنے لباس، اپنی ضروریات پر کمپرومائز کرنے کی تھی، وہ قربانی کتنی کام آئی۔ اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا۔ وہ بھی ایک گھرانہ تھا جو اللہ کا قرب چاہتا تھا، اللہ نے اس گھرانے کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن خواتین کی زندگی میں اگر تاریخ انسانی میں ہم دیکھیں تو حضرت ہاجرہ بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت ہاجرہ کا صبر، حضرت ہاجرہ کا شوہر کی اطاعت کرنا، ماں ہونے کی حیثیت میں دیکھیں، بیوی ہونے کی حیثیت میں دیکھیں، بے مثال کردار ہے۔ اللہ کی غلام، اللہ کی بندی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، بے مثال کردار۔ جیسے حضرت مریم جیسی خدمت اللہ تعالیٰ نے کسی جہان کی عورت سے نہیں لی، ایسے ہی حضرت ہاجرہ جیسی خدمت بھی کسی جہان کی عورت سے نہیں لی۔ ذرا اپنے آپ کو اس ماحول میں تصور کر کے دیکھیں کہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ کوئی زیرو نہ دکھے، پھر بھی یہ یقین کتنا کامل ہے، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ
اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کے حکم پر لبیک کہہ دیتا ہے۔ ہاں دیکھیے تو صحیح، حرم کی بنیادوں میں حضرت ہاجرہ کی تنہائیاں ہیں، ان کا صبر ہے، ان کا اللہ کی رضا پر جھک جانا ہے۔ حرم کی بنیادوں میں، سرزمین میں ایک عورت کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، ایک بچے کا کردار نظر آتا ہے۔ باپ اور بیٹے کی بات ہمیں زیادہ نمایاں ہو کے نظر آتی ہے، اس لیے کہ گھر کی بنیادیں اس نے رکھی تھی، لیکن ام القریٰ کی بنیاد ایک ماں نے رکھی تھی۔ وہ ماں جس نے اپنا سارا وقت اپنے شوہر کے بغیر، اپنے رشتہ داروں کے بغیر، کسی قسم کی مدد کے بغیر کاٹا تھا۔ کیا تھا حضرت ہاجرہ کے پاس؟ کھجوروں کی ایک پوٹلی، ایک چھوٹی سی مشک پانے کی، اور گودی میں بچہ۔ اس کے علاوہ اور کیا سرمایہ تھا؟ لیکن حضرت ہاجرہ نے کھجوریں ختم ہو جانے پر بھی صبر کیا۔ پانی تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑتی رہی۔ اللہ کو وہ دوڑ کتنی پسند آئی۔ آج جو حاجی حج کرنے کے لیے پہنچتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان ویسے ہی بھاگتا ہے جیسے ایک عورت بھاگی تھی۔ اللہ کو عورت کی بھاگ دوڑ بھی اتنی پسند ہے کہ دنیا بھر کے مرد، دنیا بھر کی خواتین اس کی اتباع کریں، ویسا ہی عمل انجام دیں۔ آج حج کے مناسک میں صحیح حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، حضرت ہاجرہ کے عمل کی اور حضرت ابراہیم کے عمل کی ایک روایت کی بنیاد پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جانور، اپنا مال اسباب ایک پہاڑی پر رکھا تھا اور دوسرے پر اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت ہاجرہ نے تنہا اپنا بچہ پالا تھا، اپنے رب کی خاطر۔ اوپر آسمان، نیچے کوئی سایہ نہیں، نیچے کوئی انسان نہیں، کسی سے اپنا غم شیئر نہیں کر سکتی۔ ہاں ایسا توکل، ایسا صبر ایسے ہی ماحول میں جا کر انسان کو ملتا۔ پھر وہ علاقہ ایسا ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے قیام کیا، کتنے پیغمبر اس علاقے میں گئے، کتنے انسان اس علاقے میں پہنچے۔ دنیا بھر سے آنے والے قافلوں کے لیے وہ مرکز امید ہے، محبتوں کا مرکز ہے۔ اس محبت کی بنیاد میں اگر دیکھیں جو اس گھر کے ساتھ ہر ایک کو ہے، بنیاد میں ایک عورت کی محبت ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے ایک عورت کو عطا کیا ہے۔ اس شہر کو بسانے والی ایک ماں، ایک عورت ہے۔ تو شہروں کی آبادیوں کے حوالے سے دیکھیے کہ اللہ نے عورت کو ایک ایسا اعزاز دیا ہے۔ ایک عورت جب صبر کر جاتی ہے، جب توکل کرتی ہے اپنے رب پر، جب بھروسہ کرتی ہے اپنے رب پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے کتنی بڑی خدمت لے لیتے۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا، پھر جب وہ جوانی کی عمر کو ابھی نہیں پہنچا تھا، لڑکپن کی عمر میں تھا، کہ اس وقت حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں جسے میں نے بچپن میں اس ماحول میں چھوڑ دیا تھا۔ اور حضرت اسماعیل نے کیسا کام کیا؟ حضرت اسماعیل نے باپ سے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ اسی واقعے کی یاد کے دن ہے، اسی گھرانے کی یادوں کے دن ہے۔ اللہ نے نسل ابراہیمی کو، اللہ نے اس خاندان والوں کو کتنی فضیلت سے نوازا ہے۔ آج دنیا بھر سے جو لوگ پہنچتے ہیں، کس طرح اس خاندان کے افراد کے اعمال کو دیکھتے ہیں، کبھی مقام ابراہیم کو۔ ہاں وہ قدموں کے نشان ہیں، وہ اللہ کے تعلق کے نشانات ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی، اللہ نے حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ ابراہیم کے مقام کو جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا اس کو جائے نماز بنا لو۔ آج بھی امام اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، مقام ابراہیم کے قریب، اور نمازی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی عزت و توقیر ہے، اللہ کا دیا ہوا اعزاز ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے
रमी जमरात को, किस तरह से कुर्बानी को उसी खानदान के हवाले से पूरी दुनिया के लिए जारी कर दिया। जो लोग नेकी का बड़ा काम करते हैं, दुनिया को उनके पीछे लगा दिया जाता है कि उनकी इत्तिबा करें। ये वही इलाका है, वही हस्तियां हैं। एक बाप है, दूसरा बेटा है, कुर्बानी के लिए दोनों तैयार हैं। बाप की पिदरी मोहब्बत भी जोश मार रही है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत गालिब है। बेटे के दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत मौजज़न है। फिर क्या होता है? सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 103 में है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। फिर जब दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल गिरा दिया। आमतौर पर कुर्बानियां ऐसे नहीं होती, बकरा हो या मेंढा हो या दूसरे जानवर, उनके चेहरा ऊपर की तरफ होता है। लेकिन इस बार अगर हजरत इस्माइल की कुर्बानी को देखें तो उनकी पेशानी नीचे, कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप की पिदरी शफकत जो है वो जोर मार जाए, बच्चे के चेहरे को देखकर छुरी चलाने को जी ना चाहे। इसलिए चेहरा नीचे कर दिया, रब का हुक्म ऊपर कर दिया। फलम्मा अस्लमा, फिर जब दोनों मुती हो गए। हाँ, इसे इस्लाम कहते हैं। ये इस्लाम है जो कुर्बानियां मांगता है। जब दोनों इस्लाम ले आए, जब दोनों ने अपना आप अल्लाह के हवाले कर दिया, तो आवाज आई, वनादैनाहु अन या इब्राहिम, हमने उसे निदा दी कि ए इब्राहिम, कद सद्दक़तर रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन ये खुली हुई आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने एक बड़ी कुर्बानी उसके फिदिये में दी। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने बाद में आने वालों में उसकी तारीफ छोड़ दी। सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम पर सलाम हो। कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेकी करने वालों को जज़ा देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन, यकीनन वो हमारे ईमान लाने वाले बंदों में से था। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ की गई कि वह एहसान करने वालों में से था, वो इस्लाम लाने वालों में से था, वो ईमान लाने वालों में से था। इसे ईमान कहते हैं। ईमान, इस्लाम, एहसान, कुर्बानियां मांगता है। वो कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दे दी। बाज़ रिवायतों में है कि जब अल्लाह का हुक्म पाकर दोनों बाप बेटे मिना की तरफ रवाना हुए, तो उधर शैतान एक पीर मर्द की सूरत में आया, यानी बुजुर्ग की शक्ल में आया हजरत हाजरा के पास और कहा, कुछ खबर है आज इब्राहिम इस्माइल को लेकर कहां चले गए? हजरत हाजरा ने कहा, कहीं मेहमान बनाकर ले गए। शैतान ने कहा, आज इब्राहिम इस्माइल को ज़िबा करने ले गए हैं। हजरत हाजरा ने फरमाया, है बूढ़े, कितनी खिलाफे अक्ल बातें करते हो, क्या कहीं बाप ने भी बेटे को कत्ल किया है? उसने कहा, उनके अल्लाह की तरफ से ऐसा ही हुक्म हुआ है। अल्लाह का नाम सुनते ही हजरत हाजरा ने कहा, तू शैतान है, तू मुझे बहकाने आया है। अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो हमारी जान भी हाजिर है, हमें कोई उज़र नहीं। अगर इब्राहिम इस्माइल को ज़िबा करने के बाद घर आए, मुझे भी ज़िबा कर डालें तो मैं हाजिर हूं। ये माँ है, ये एक औरत का किरदार है। अपने बच्चे खवातीन यूं सुपुर्द किया करती थी। बेमिसाल है ये किरदार। फिर शैतान का कोई मकर जब हजरत हाजरा पर न चला तो मायूस होकर हजरत इस्माइल के पास आया और कहा, इस्माइल, तुम्हें पता है कि इब्राहिम तुम्हारे वालिद तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल ने फरमाया, जंगल में एक कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं। उसने कहा, वो कोई और कुर्बानी नहीं, तुम्हारी कुर्बानी है। हजरत इस्माइल ने कहा, माँ बाप बेटे को ज़िबा नहीं किया करते, तुम्हारा ख्याल गलत है। उस पर उसने कहा, इब्राहिम को उनके रब ने ऐसा ही हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत इस्माइल ने कहा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया हमें क्या इनकार, ज़हे नसीब कि अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल कर ले। वो मेरा मौला है, मुझे कबूल कर ले, मेरे लिए इससे बढ़कर एजाज की क्या बात है।
جب شیطان نے محسوس کیا کہ میں یہاں بھی ذلیل و رسوا ہو گیا تو بھاگ کر حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کہنے لگا اچھے شیطان کے پیچھے لگے ہو۔ شیطان کی یہی چالیں ہوتی ہیں، بہکاتا بھی خود ہے، اپنے ہی خلاف بولتا ہے۔ تمہیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے جو تم ناحق بے گناہ کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا لعین دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو پہچاننے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ جب حضرت ابراہیم سے بھی اسے نا امیدی ہو گئی تو اس نے جبرن روکنا چاہا۔ جمرہ اولا کے پاس ایک دیو کی صورت بنا کر آیا، راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، کہا میں دیکھتا ہوں تم آگے کیسے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ آپ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر زبان سے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کی طرف پھینکو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ بھاگ کر جمرہ وسطیٰ کے پاس آ گیا، راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، پھر تیسرے منارے تیسرے جگہ پر چلا گیا جس کا نام آج کل جمرہ عقبہ ہے، وہاں سے بھی اس نے کنکریاں کھائیں، ذلیل ہو کر بھاگا۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے نور نظر کو ذبح کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جب لے کر چلے تو صحیح کے وقت شیطان سامنے آیا، لیکن حضرت ابراہیم اس سے آگے بڑھ گئے۔ پھر حضرت جبریل کے ساتھ اب جمرہ عقبہ پر پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا، پھر 7 کنکریاں ماری، پھر جمرہ اخرى کے پاس آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ شیطان زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا شیطان کو مارتے رہو اور اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین پر چلتے رہو۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کی ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر دور میں اپنے پیاروں سے قربانیاں لی تھیں، لیکن وہ قربانی جو بیٹے کی تھی اللہ نے اس کی جگہ مینڈھا قربان کروا دیا۔ یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض گوشت اور خون کی قربانی نہیں تھی، یہ روح اور دل کی قربانی تھی، یہ جذبوں کی قربانی تھی، یہ اللہ کی محبت کے ماں سوا ہر محبت کی قربانی تھی، یہ اپنی متاع کو، اپنی جان سے عزیز متاع کو اللہ کے آگے پیش کر دینے کی قربانی تھی، یہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کا کامل ثبوت تھا، یہ تسلیم و رضا کا امتحان تھا، یہ صبر اور شکر کا امتحان تھا، جس کو پورا کیے بغیر انسان کو دنیا و آخرت میں نیکی کا اعلیٰ مقام، نیکی کا اعلیٰ درجہ نہیں ملتا۔ یہ محض اتنی بات نہیں تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر ڈالے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے ہر ارادے، اپنی ہر مرضی کو معدوم کر دینا، قربان کر دینا تھا۔ جانور کی قربانی دراصل اندرونی نقش ہے، اندر فدا ہونا چاہتا ہے، دل فدا کر دینا چاہتے ہیں، جذبے قربان کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک حقیقت ہے جس کو انسان عملی صورت میں اپنے رب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں اسلام کیا ہے، اسلام کے لغوی معنی ہی اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے۔ اسلام کے معنی ہے گردن جھکا دینا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کو، ان کی اطاعت کو اسلام ہی کے لفظ سے تعبیر کیا۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں اسلام لے آئے، دونوں نے اپنا آپ حوالے کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسے پیشانی کے بل گرا دیا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ محبوب کی خاطر جان بھی قربان کر دینا اعلیٰ درجے کی فیاضی ہے۔ جس سے انسان محبت رکھتا ہے اس کی خاطر انسان کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ اگر ہم ان قربانیوں کو دیکھنا چاہیں، یہ لازوال قربانی ماں کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ماں 9 مہینے تک کس طرح سے اپنے پورے جسم کے ایک ایک ذرے کے ٹوٹنے کی قربانی دیتی ہے کہ جسم سے پورا جسم پروان چڑھتا، کس طرح سے ذوف پر ذوف اٹھا کر اپنے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق اٹھائے رکھتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ پھر ماں
کس طرح سے اس بچے کو پالتی پوستی ہے، کس طرح سے وہی ماں ہے جو اپنے بچے کی جوانی تک اس کی ایک ایک چیز کی کیئر کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر دیتی ہے۔ ماں کا کردار اسی وجہ سے دنیا کے ہر رشتے سے افضل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ماں زیادہ قربانیاں دیتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے ماں قربانیاں دیتی ہے، ہر رشتے کے اندر قربانی کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے۔ جہاں بھی اتھا گہری محبت ہوتی ہے، اس محبت کے لیے انسان قربانیاں دیتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ذات کی ہے، اور اللہ کے لیے اپنے قیمتی ترین چیز کو قربان کر دینا اعلیٰ درجے کی فیاضی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں یہ قربانی بہت لوگ دیتے ہیں، لیکن قربانی اپنے جیسے انسانوں کے لیے دیتے ہیں، جیسے بیویاں اپنی پوری زندگی کو شوہروں کے نام قربان کر دیتی ہیں، اپنی پسند پر شوہروں کی پسند کو حاوی رکھتی ہیں۔ کس طرح سے ماں اپنے بچے کی خاطر قربانیاں دیتی ہے، لیکن افضل ترین قربانی وہ ہے جو ایک انسان اپنے رب کے آگے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اب کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے قربانیاں کرواتے ہیں کہ انسان جانور قربان کرے سمبولیکلی، یعنی جانور کو قربان کر کے دراصل اپنے عہد کو رینیو کرے کہ یا اللہ آج جانور کا خون بہا رہا ہوں، ضرورت پڑی تو اپنی جان کا آخری قطرہ بھی آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ یہ ہے قربانی جس کو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی عالمگیر ہے، ہر قوم اور ہر ملت میں اس کا رواج ہے۔ کوئی قوم دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ قربانیاں نہ دیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز میں قربانی کا جذبہ موجود ہے، ہر چیز دوسری چیز پر فدا اور قربان ہے۔ جمادات کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، سارے انسان پر قربان ہے۔ آپ ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، ایک کالونی تعمیر ہوتی ہے، سارے درختوں کی قربانی کر دی جاتی، ہر چیز کٹ جاتی ہے، تب کہیں جا کے انسانی گھر وجود میں آتے ہیں۔ اور اب دیکھیں جنگلوں کے جنگل کاٹ دیے گئے تب انسانی آبادیاں وجود میں آئیں۔ کس طرح سے انسان جن جانوروں سے خوف کھاتا تھا ان جانوروں کو ہلاک کر دیا گیا، تب انسانی آبادیوں کا امن و چین سے رہنا ممکن ہوا۔ ہزاروں لاکھوں درخت قربان کر دیے جائیں کہ انسانی بستیاں تعمیر ہو جائیں۔ قربانی تو درختوں کے اندر بھی موجود ہے، بے شمار نباتات، گھاس، پودے، حیوانات، کتنا کچھ کٹ جاتا ہے۔ صرف اس شہر لاہور کے اندر دیکھیے کتنی گھاس ہے جو روزانہ کٹ جاتی ہے کہ انسان کو دیکھنے والا منظر زمین خوبصورت نظر آئے۔ یہ گھاس کی قربانی ہے، گھاس بھی کٹتی ہے تو انسان کو یہ حسن محسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سپاہی ملک و وطن کے لیے اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر شہادت کے رتبے تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جنہیں اللہ کی راہ میں مار دیا جاتا ہے، وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان سے بڑی قربانی مانگی ہے، اللہ نے انسان سے اس کے ارادوں کی قربانی مانگی ہے، اللہ نے انسان سے اس کی خواہشات کی قربانی مانگی ہے، اللہ نے انسان سے اس کے مال کی، اس کی جان کی قربانی مانگی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ انسان بک جاتا ہے، بک کر قربان ہو جاتا ہے، اپنی جان پر، اپنے مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کی کتنی لازوال داستان پیش کی۔ میں ایک خاتون کی اور مثال دینا چاہتی ہوں، حضرت خنسا۔ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیتھ پر انہوں نے اتنے مرثیے کہے 20 برس تک ان کی اپنے بھائی کی یاد میں جو شاعری ہے آج بھی وہ لازوال سمجھی جاتی، اتنا دکھ منایا 20 برس تک۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر کے دور میں مشہور جنگ قادسیہ ہوئی، اس لڑائی میں اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئیں۔ لڑائی سے پہلے صبح کے وقت بیٹوں کو خطاب کیا، کہا میرے پیارے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو، اپنی مرضی سے تم نے ہجرت کی ہے، ان کاموں کے لیے تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، تم سب کا باپ ایک ہے۔ میں نے نہ تمہارے باپ کی خیانت کی ہے، نہ تمہارے ماموں کو بدنام کیا ہے، تمہاری شرافت میں نے کوئی دھپا نہیں لگایا، نہ تمہارے نسب کو خراب کیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کا کتنا ثواب ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت میں باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ایک دوسرے سے صبر کا مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے رابطہ رکھو اور اللہ سے ڈر جاؤ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت خنسا نے کہا کل صبح جب تم اٹھو، لڑائی کی آگ جلتے ہوئے دیکھو، اس کے انگاروں میں گھس جانا، کافروں کا خوب مقابلہ کرنا، اللہ نے چاہا تو جنت میں عزت اور احترام سے داخل ہوگے۔ جب صبح ہوئی، لڑائی خوب تیز ہو گئی، لڑکوں میں سے ایک لڑکا پروانہ وار آگے بڑھا، اپنی ماں کی نصیحت کی وجہ سے جوش میں آ کر لڑائی کی آگ میں کود پڑا، بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا شہید ہو گیا۔ 4 بیٹے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔ ماں کو ان 4 کی شہادت کی خبر پہنچی۔ 20 برس تک بھائی کا سوگ منانے والی وہی عورت ہے، تب جوانی تھی، اب بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپے میں بیٹے زیادہ عزیز ہو جاتے۔ 4 بیٹوں کی شہادت پر الحمدللہ کہا کہ شکر اللہ کا جس نے میرے بیٹوں کو اپنے راستے میں قبول کر لیا، جس نے میرے بیٹوں کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ امید ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے میں اپنے بیٹوں کے ساتھ عزت کے مقام پر رہوں گی۔ یہ روایت اسد الغابہ کی ہے۔ ہاں، قربانیاں دینے والی خواتین یوں قربانیاں دیتی رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جنہوں نے زندگی کی حقیقت کو، ریالٹی کو پا لیا تھا، ان کی کیا صورتحال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون تھی جن کے باپ، بیٹا، بھائی، سارے ہی رشتے، شوہر سب جنگ میں شریک ہوئے، ایک ایک کر کے سب کی شہادت کی خبر ملی۔ ایک ہی سوال کرتی رہیں، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ مجھے میرے بیٹے کی، میرے باپ کی، میرے شوہر کی نہ سناؤ، مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب خاتون نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو کہا ساری مصیبتیں اس کے بعد میرے لیے آسان ہیں، کہ سب کچھ فدا کر سکتی ہوں، سب کچھ قربان کر سکتی ہوں اپنے ایک مولا کے لیے۔ رسول اللہ سے بھی محبت اپنے رب کی ذات کے لیے تھی۔ جو لوگ ایسی قربانیاں دے دیتے ہیں، اپنی زندگیوں کو امر کر لیتے ہیں، آنے والوں کے لیے ان کی زندگیاں یادگار بن جاتی ہیں۔ ذوالحجہ کے دن قربانی کے دن ہے، قربانی کے وہ دن پھر آیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی جگہ پر، بڑی قربانی کی جگہ پر مینڈے کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ سورہ الکوثر کی آیت ہے، آیت نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت نقل کی، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسے ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ روایت ہے صحیح بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 5545۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سنت ہمیشہ ادا کی۔ امام بخاری نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، میں بھی 2 مینڈے قربان کیا کرتا ہوں۔ روایت ہے صحیح بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 5553 کا نمبر ہے 5553 کا نمبر ہے 5553 کا نمبر ہے 5553۔ آپ نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کیے اور اس کے ساتھ آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی، اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے کو ذبح فرمایا۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے یہ روایت ابن سلیم سے نقل کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، والیوم 4 ہے، پیج 215 ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 321۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ نے فرمایا، جو آسودہ حال ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اس کا ہم سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابو امامہ بن سہل سے نقل کیا، انہوں نے کہا، ہم مدینہ طیبہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کی پرورش کر کے انہیں موٹا تازہ کر لیتے تھے، دیگر مسلمان بھی انہیں اسی طرح سے پال کر موٹا کرتے تھے۔ روایت ہے صحیح بخاری کی، والیوم 10 ہے، پیج 9 ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی، یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، یعنی وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتا کہاں ہے؟ اوپر جا کر عالی مقام پر گرتا ہے، لہذا اسے بہا دو اور دلوں کی تسلی کر لو۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، مستدرک حاکم کی ہے۔ حضرت علی سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کے پاس چلی جاؤ، اس کے گرنے والے خون کے پہلے قطرے کے ذریعے آپ کو ہر گناہ سے بخشش مل جائے گی، اس کے خون اور گوشت کو لایا جائے گا، 70 گنا کر کے تیرے ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سعید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ آل محمد کے ساتھ خاص ہے؟ وہ اس نیکی کے ساتھ مخصوص ہونے کے لائق ہیں یا آل محمد کے ساتھ خاص اور مسلمانوں کے ساتھ عام ہے؟ آپ نے فرمایا، آل محمد کے لیے تو بالخصوص ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ عام ہے، یعنی سبھی کے لیے یہی بات ہے، قربانیوں کے ساتھ کھڑے رہنا، پھر خون بہاتے ہوئے دیکھنا، پھر اس خون کے گرنے سے پہلے گناہوں کا معاف ہو جانا۔ حضرت علی سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو، وہ زمین پر گرتے ہی اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں چونکہ بہت سی غلط فہمیاں، آج انشاءاللہ ہم ان پر بھی بات چیت کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ روپیہ کسی اور چیز پر لگ جاتا، کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے، کسی کی بھوک کو مٹانے کے لیے شاید وہ افضل ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قربانی سے زیادہ کسی اور چیز پر آج کے دن لگا ہوا روپیہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت طبرانی کی ہے۔ قربانی قرب کا ذریعہ بنتی ہے، انسان اسی سے سبق سیکھتا ہے، اللہ کی خاطر کیسے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، مال، صلاحیتیں، قوتیں، وقت، رب کی طرف سے جو کچھ میسر ہے، جب ضرورت پڑے سب کچھ حاضر کر دینا ہے۔ جانور کو قربان کر کے دراصل انسان اپنی قربانی سیکھتا ہے، اور جانور کے روپ میں انسان خود کو دیکھتا ہے۔
पास खड़े होने वाला अपने आप को तसव्वुर कर लेता। कुर्बानी के हवाले से कुछ खास बातें आज की नशिस्त में हम करेंगे। पहली बात तो यह है, उसूली बातें हम कुछ देखेंगे, यानी जहां झंडी गाड़ कर किसी खास शख्सियत या खास बुत के नाम को बुलंद किया जाता है, वहां जानवर ज़िबा करना हराम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, उसके लिए कुर्बानियां किया करो। दूसरी बात यह है कि इंसान को अल्लाह ने जो नेमतें भी अता फरमाई हैं उस पर शुक्र अदा करना जरूरी है। हर नेमत पर शुक्र कुर्बानी और नजराने की शक्ल में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा है, सालिम दिल दिया, अक्ल शऊर की ये कुव्वतें कुर्बानी मांगती हैं। इसके लिए अल्लाह के हुजूर शुक्राना अदा करना चाहिए। अल्लाह ने इंसान को ईमान और इताअत का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दे दिया कि तुम अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दो, ये शुक्रगुजारी का रास्ता है। इसी तरह से माल के अतिये को अल्लाह ताला ने ज़कात, उश्र वगैरह की सूरत में कबूल किया, सदकात की सूरत में कबूल किया। इसी तरह अपने पैदा किए हुए जानवरों पर अल्लाह ने इंसान को कुदरत बख्शी, बेशुमार फायदे उठाने का मौका दिया, तो अल्लाह ताला ने उन पर शुक्रिया अदा करने के लिए जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का हुक्म दिया। हमने दो बातें अब तक की हैं। गैरुल्लाह के लिए इबादत की कोई सूरत जायज नहीं, नंबर एक। नंबर दो ये कि जितनी नेमतें अल्लाह ने अता की हैं इस पर शुक्र वाजिब है। हम तरतीब के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि मामले की हकीकत को समझना आसान हो जाए। तीसरी बात यह कि इंसान को अल्लाह ने अपनी पैदा की हुई चीजों पर जो इख्तियार बख्शा है उसका तकाजा यह है कि इंसान अल्लाह की मिल्कियत, अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह के इख्तियारात का एतराफ करता रहे। किसी को यह गलत फहमी ना हो कि यह मेरा है, मैं इसका मुख्तार, मैं इसका मालिक हूं। चाहे इंसान की जिंदगी है, चाहे उसकी फ्री विल है, आजाद मर्जी है, चाहे एक इंसान का माल है, चाहे दुनिया में इंसान को बेशुमार अल्लाह ने नेमतें दे रखी हों, अल्लाह ताला ये चाहते हैं हर नेमत पर इंसान ये पहचान जाए मेरा नहीं, मेरे मौला का हक। अल्लाह ताला ने इसके लिए बहुत सी सूरतें मुकर्रर कर दी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया ताकि वो उन मवेशी चौपायों पर अल्लाह का नाम जिक्र करें जो उन्हें अता किए गए। ये तरीका दूसरी उम्मतों में भी था, उम्मत मोहम्मदी में भी है। जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है, मैं सबसे पहला फर्मा बरदार हूं। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से कुर्बानी करने का कि अल्लाह ने इनामात दिए, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, अल्लाह ने इबादत के कायदे मुकर्रर किए। अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान मेरी बनाई हुई चीजों पर अपना इख्तियार समझता है, वो अपने इख्तियार पर मालिक के इख्तियार की हकीकत को समझ जाए। मिसाल के तौर पर कुर्बानी का जानवर इंसान के सामने होता है, अपने हाथों से खरीद के लाता है, फिर अल्लाह का नाम लेकर उसे ज़िबा करता है कि इस पर मेरा नहीं, मेरे मौला का हक। अल्लाह की बड़ाई को जब एक इंसान जानवर पर पढ़ता है तो इंसान के कल्बो जहन में यही बात आती है कि अल्लाह की जात बड़ी है। तो यहाँ ये देखने की जरूरत है कि कुर्बानी कब की जाए, कहाँ की जाए, किस पर वाजिब है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वजाहत की है। किताबुल्लाह में सिर्फ इतना कहा गया कि आप अल्लाह के लिए कुर्बानियां करो, तो रसूलुल्लाह ने इसकी क्या शक्ल मुतय्यन फरमाई है, इसका क्या सबूत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात लोगों की मर्जी पर नहीं छोड़ी कि जिस मुसलमान का जब जी चाहे जानवर कुर्बान कर दे, बल्कि आपने उम्मत के लिए कुछ दिन मुकर्रर कर दिए। तमाम दुनिया के मुसलमान इन्हीं खास दिनों में ये कुर्बानी करेंगे, 10वीं जुल्हिज्जा का दिन और इसके बाद आने वाले 11वीं, 12वीं और 13वीं के दिन, वही दिन जो हज के दिनों में कुर्बानी के हैं, वही दिन जो अय्याम तशरीक के हैं, वही दिन कुर्बानी के हैं।
جیسے آپ دیکھیے کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 700 بار حکم دیا، لیکن طریقہ اللہ کے رسول پر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو یہ اجتماعی عبادت بن جاتی ہے قربانی، جب خاص دنوں میں سبھی لوگ جانور قربان کرتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں وحدت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے، اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، مسلمان متحد ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور دوسری امتوں سے ان کا معاملہ فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو انفرادی طور پر عبادات بجا لانے سے حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے خاص طور پر ایک یوم عید مقرر کیا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ سب پہلے مل کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، پھر اپنی اپنی قربانیاں کریں گے۔ تو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اس موقع پر عیدگاہ میں، پھر مسلمان وہاں سے جب نکلتے ہیں دعا کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں میں جا کے یا جہاں بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب دیکھیے اللہ نے پہلے نماز کا ذکر کیا، فصلی لربک، پھر اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ تو نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ پھر اسی طرح سے اب دیکھیے سورہ الانعام کی آیت نمبر 162 میں بھی نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں۔ قل ان صلاتی ونسکی، کہہ دو یقیناً میری نماز میری قربانی۔ تو نماز پہلے قربانی بعد میں۔ تو یہ مسلمان معاشرے کی اہم ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ ہر معاشرہ اس بات کا ضرورت مند ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر چند تہوار ایسے ہوں جس کی وجہ سے باہمی یگانگت پیدا ہو، اس کی وجہ سے جذباتی طور پر لوگ ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ تہوار کی یہ خاص صورت ہے، آغاز اللہ کی عبادت سے یعنی نماز سے، اور اس کے بعد اللہ کے لیے قربانی کرنا۔ تو اس عبادت کے طفیل مسلمانوں کو کیا کچھ ملتا ہے؟ تمام عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، غربا فقراء کو قربانی کے تحفے بھیجے جاتے ہیں، یعنی جو گوشت ذبح کیا جاتا ہے اس کو تحفے ہدیے کے طور پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ اسلام کا تہوار منانے کا انداز بہت مختلف ہے۔ اسلام انسان کو باشعور سمجھتا ہے، باشعور ہی انداز میں تہوار منانے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیے جن تہواروں میں جانوروں جیسے کام ہیں، ہاؤ ہو، ہلا گلا اور بہت زیادہ لاو و لاب، یہ انسانی مزاج سے متضاد ہے۔ انسان کو ان کاموں سے وقتی طور پر لگتا ہے بڑی خوشی نصیب ہو گئی، لیکن ان کاموں کی وجہ سے کبھی تسکین نہیں ملتی۔ پوری رات جنہوں نے مختلف سانگ سنتے ہوئے گزاری، کسی میوزیکل نائٹ میں کوئی شریک ہوا، آپ آنے والوں کو دیکھیں ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ یوں گر کر جیسے ختم ہونے والی صورتحال ہو جاتی ہے، بے ہوش سو جاتے ہیں، انسانیت سو جاتی ہے، شعور سو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے لیے وہی تہوار سب سے زیادہ خوشی کے، جس میں انسان کے شعور کو غذا ملتی ہے، جس میں انسان کا شعور انرچ ہوتا، جس کی وجہ سے انسان کو مزید بہتری کی صورتیں، بہتری کے راستے ملتے ہیں۔ اسلام میلوں کی جگہ پر ایک ایسا شعوری سلسلہ انسانوں کو دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے اور زیادہ جڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے باہمی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی روح جو ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ اسلامی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ سنہری کارنامہ انجام دیا تھا جس کی یاد میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے۔ اس اعتبار سے میں پتہ چلتا ہے کہ جس سنت کو رسول اللہ نے جاری کیا اپنی امت کے اندر، دراصل یہ سنت ابراہیمی ہے۔ پوری دنیا میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ قربانی کے لیے اس دن کے انتخاب میں ایک اور مصلحت بھی ہے۔ ہجرت کے بعد پہلے سال جب حج کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کو یہ بات بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی کہ لوگ حرم پہنچ گئے اور ہم کہاں ہیں، حرم کے دروازے ہم پر بند ہو گئے، اب قربانیاں کہاں، اب اللہ کے لیے پھیرے کاٹنا کہاں۔
اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی کی. ایام حج ہی کو آپ نے ایام عید بنا دیا. آپ نے ہدایت فرمائی 9 ذوالحجہ یعنی جب حاجی جو ہے وہ عرفات کے لیے روانہ ہوتا ہے، ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر کہتا ہے. اسی طرح سے 9 ذوالحجہ کو آپ نے حکم دیا سارے اس کا ورد شروع کر دیں، اور 13 ذوالحجہ تک حاجی اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. 13ویں ذوالحجہ کو جبکہ حجاج مزدلفہ سے منا کی طرف پلٹتے ہیں، قربانی کی سعادت حاصل کر کے نماز ادا کر کے قربانیاں کر کے نکلتے ہیں. یہ طریقہ فتح مکہ سے پہلے تک کا تھا. مسلمانوں کے لیے باعث تسلی تھا کہ حج سے محروم کر دیے گئے تو کیا ہوا، حج کے دنوں میں ہم بھی جانور قربان کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ عید کے خوشی کے دن ہے. لیکن فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے اسے جاری رکھ کے تمام دنیا اسلام کے لیے حج کو ایکسٹینڈ کر دیا. یعنی حج تو وہ لوگ کرتے ہیں جو حرم جاتے ہیں، جو اس علاقے میں پہنچتے ہیں، لیکن قربانیاں کر کے سارے ہی ان دنوں میں ان کے شریک ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے میں پتا چلتا ہے کہ چند لاکھ آدمی صرف اس فعل میں شریک نہیں ہوتے جو کام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے انجام دیا. تمام مسلمانوں کا دل ان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے جانور قربان کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. قربانی کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، عید الاضحیٰ کی 2 گانا نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے. جانور ذبح کرتے وقت یہ کہا جائے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یقیناً میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر یہ الفاظ ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک. یہ الفاظ ہیں اللہم منک، اللہ تیری طرف سے، ولک اور تیرے لیے. یا اللہ تو نے ہی حکم دیا اور تیرے لیے ہی یہ جانور قربان کر رہے ہیں. اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرنے والے مشرکین نہیں ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے قربانی کی عبادت بجا لا رہے ہیں. اس میں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جن جانوروں کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت عطا کی ہے، ان جانوروں کو ہم اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں. اس میں یہ بھی اعلان ہے کہ اصل مالک ہم نہیں، اصل مالک اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں جانوروں پر تصرف اور اختیار بخشا ہے. اس میں یہ اظہار بھی ہے کہ ہم ٹھیک اللہ کے لیے نماز ادا کر کے آئے ہیں، اب خالص اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں. پھر ان سب سے بڑھ کر ان الفاظ میں اللہ کے ساتھ یہ عہد و پیمان بھی کہ ہماری نماز اور قربانی کے علاوہ جینا بھی مرنا بھی اللہ رب العالمین کے لیے. یہ عہد و پیمان بھی اسی تاریخی دن میں کیا جاتا ہے. اللہ کے ان 2 بندوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا تھا کہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے کیسے ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف حج پہ جانے والوں کے لیے نہیں، رسول اللہ نے اسے پیچھے جانے والوں کے لیے بھی رکھا تھا. لیکن آج کے دور میں قربانی کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی. ان غلط فہمیوں کو ہم دیکھیں گے. مثال کے طور پر کہا یہ جاتا ہے قربانی پر ہر سال لاکھوں روپیہ ضائع ہوتا ہے. جانوروں کی قربانی کی بجائے سوشل ویلفیئر کے کاموں پر یہ روپیہ خرچ ہونا چاہیے. کسی غریب کی 2 وقت کی روٹی کے لیے راشن ڈلوا دیں، کسی کو اتنی ہی اماؤنٹ میں سیلف ڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کوئی چیز خرید کر دے دیں، چلو اتنے میں وہ اپنے قابل ہو جائے گا. یہ بات کئی اعتبار سے غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کا قرآن اور سنت سے اللہ کا حکم ہونا، رسول کا حکم ہونا ثابت ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان اگر وہ واقعی مسلمان ہے یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس پر لگایا جانے والا روپیہ ضائع ہوگا، اس پر کی جانے والی محنت ضائع ہو جائے گی. ایسی بات ایسا ہی شخص سوچ سکتا ہے جس نے اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان ضائع کر دیا. کیونکہ جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے اسے یہ یقین ہے کہ اللہ کے لیے کیا جانے والا عمل کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. ذرا سوچئے تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بیٹا ہاتھ سے چلا جائے گا.
اور آج شیطان انسانوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتا ہے جانور قربان کر دیا تو غریبوں کی روزی نکل جائے گی. مجھے کچھ دن پہلے ایک خاتون نے بڑی اچھی بات کہی کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہو، اس سے غریبوں کی مدد کر دو. پھر جب کوئی قربانی کرنے سے رک جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے غریب کی مدد بھی نہیں ہوئی. یہی حال آپ دیکھ لیجئے، حج کا بھی ہے، عمرے کا بھی ہے، نیکی کے بہت سارے کام ہیں، محض اس لیے روک دیا جاتا ہے کہ غریبوں کی خدمت کیسے ہوگی. بھلا دنیا میں کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں یہ بات دیکھیے، آپ ایک ایک فنکشن پہ دیکھیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لاہ و لاب پہ خرچ ہوتا ہے، کوئی نہیں سوچتا غریب کی خدمت کرنی. ہر ایک چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے جس وقت شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں پر کتنا کثیر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے، اس وقت بھی غریبوں کی خدمت کرنے کا شوق لاحق نہیں ہوتا. لیکن جانور جب قربان کرنا چاہے تو فوری طور پر غریبوں کی یاد ستاتی ہے، جو ہی قربانی سے رک گئے یہ غریبوں کی یاد بھی اڑ جاتی ہے. وہ روپیہ آج تک جتنے لوگ حج سے رکے، عمرے سے رکے، جتنے لوگ ایک سے زائد قربانیاں کرنے سے رکے، ان لوگوں کو دیکھیے کہ انہوں نے کتنی غریبوں کی خدمت کی. ہمارے ایک بہت قریبی عزیز ہیں، وہ ہمیشہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں ہر سال حج کے لیے کیوں جائیں. میں نے انہیں کہا رسول اللہ کا حکم ہے مسلسل حج کرو، مسلسل عمرے کرو. کہنے لگے دیکھیں یہی سرمایہ اگر غریبوں کے کام آ جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سرمایہ جو ہے لوگ اس طرح سے لٹانے کی بجائے، نعوذ باللہ، لٹانے کی بجائے غرباء پر خرچ کریں تو غربت دور ہو سکتی ہے. میں نے کہا آپ نے جو حج نہیں کیا، یہ بتائیں آپ نے کتنی غریب بستیوں کو سپورٹ کر لیا جبکہ اللہ نے آپ کو اتنی قوت دے رکھی ہے کہ آپ ایک بستی کی بھی ذمہ داری قبول کر لیں تو اس بستی سے غربت دور ہو جائے گی. مجھے وہ بستی، اس کے چند افراد، ایک ہی فرد دکھا دیں جس کی آپ نے خدمت کی. یہ منہ سے کہی جانے والی باتیں ہیں. شیطان بھی یہ راستہ اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ انسان جھانسے میں آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام تو جھانسے میں نہیں آئے تھے جب اس نے کہا تھا کہ شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، کیوں ناحق قتل کرنے جا رہے ہو. آج تو قتل کرنے والا معاملہ ہی نہیں ہے. رب کے لیے انسان جانور پیش کرے، اتنے خالص جذبے پر شیطان نے ضرب لگائی اور لوگ اس جھانسے میں آ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اصل قدر و قیمت کے حامل کام انسانوں کی نظر میں آ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رفاع عامہ کے کاموں کی بھی اہمیت ہے، قومی ترقی کی بھی اہمیت ہے، غرباء کی خدمت کی بھی اہمیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شرک سے محفوظ ہو جائیں. جب تک مسلمان اللہ کے لیے جانور قربان نہیں کرتے اس وقت تک شرک سے خالص ہو کر محفوظ نہیں ہو جاتے. یعنی قربانی کر کے انہیں جتنا ایمان کی محبت ملتی ہے، جتنا اللہ کا تعلق ملتا ہے، قربانی کے بغیر وہ تعلق نہیں ملتا. آزما کے دیکھ لیجئے گا اس دفعہ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہو کے، جانور کا خون جب نکلتا ہے اس وقت انسان کی کیا صورتحال ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی محبت، اس کی بڑائی انسان کے دل کے اندر جڑ پکڑ جائے. اللہ نے اس کے لیے صورت رکھی ہے قربانی کی، شکریہ کی بھی، بڑائی کی بھی. قربانی کی وجہ سے تو انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی جم جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے. قربانیاں جو سچی نیت سے کرتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق کرتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتایا، ان کے دلوں میں اللہ کی یہ محبت جڑ پکڑ جاتی، اللہ کی بڑائی جڑ پکڑ جاتی. پھر اللہ کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قربانی تو اللہ نے اس لیے لی تھی باپ سے بیٹے کی کہ اللہ کی رضا کی خاطر کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے. مجھے بتائیے جانور قربان نہیں ہوں گے، صرف مال ہی نکال دیا جائے گا، کیا وہ جذبے انسان کے اندر پیدا کیے جا سکتے جو جذبہ قربانی کی وجہ سے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ان مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ جانور ہی اللہ کے لیے قربان ہو. یہ جانور ضائع نہیں ہوتے. ضیاع تو صرف وہی سمجھتا ہے جس کی ویلیوز اسلام کی ویلیوز سے مختلف ہو چکی ہوں، جو عملاً اسلام کی ویلیوز کو اپنائے ہوئے نہیں ہوتا. ہمارا فرض ہے کہ ہم قربانی کے حکم کو اسی طرح اپنائیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. خود مختار بن کر اپنے راستے تجویز نہ کریں. اب دیکھیں کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا اور اس کے پاس زمین بھر دولت ہے، اول تو کسی کے پاس ہے نہیں، لیکن اگر زمین بھر دولت ہو، ایک نماز کے بدلے میں اگر وہ دینا چاہے، کیا اس کی نماز کے بدلے قبول ہوگی؟
نماز کے بدلے میں پوری زمین کی دولت بھی قبول نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے قربانی کی بجائے، عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانور کی بجائے آپ دنیا بھر کا مال بھی دے دینا چاہیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. قربانی کی صورت ہی قبول ہوگا. جب قربانی کرنی ہے قربانی کی صورت ہی قبول ہوتا ہے. اسی طرح سے اجتماعی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس ضیاء کے عجیب ہونے کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے تمدنی اور اخلاقی فوائد بہت زیادہ ہیں. ان فوائد کو اگر ہم ناپنا چاہیں، دولت کے گز سے، دولت کے پیمانے سے ہم انہیں ناپ نہیں سکتے. ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کچھ باتوں کو. ساری دنیا میں تقریبات منائی جاتی ہیں، قومی بین الاقوامی تقریبات پر کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ ضائع ہوتا ہے. آپ صرف ایک میچ کے لیے لگنے والا روپیہ دیکھیں. ایک انٹرنیشنل میچ کے اوپر کتنا کچھ لگ جاتا ہے. کبھی کسی کو خیال نہیں آیا یہ میچ نہ ہو، اس کی جگہ پر غرباء کی خدمت ہو جائے، ترقی کے کام ہو جائیں تو یہ زیادہ اچھا. پھر اسی طرح سے اب دیکھیے، جیسے ایک میوزیکل نائٹ نہ ہو تو وہ سرمایہ کیا اللہ کے راستے میں نہیں لگ سکتا؟ یعنی کسی بدی گناہ کے کام پر انسان کو یہ یاد نہیں آتا کہ میں اگر یہاں لگانے کی بجائے اللہ کی راہ میں لگا دوں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، غرباء کے لیے لگا دوں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اس موقع پر تو انسان یہ کہتا ہے انٹرٹینمنٹ ہمارا حق ہے، انجوائمنٹ تو ہمارے لیے ضروری ہے. آخر زندگی اور کس کے لیے ہے کہ انسان کماتا کیوں ہے؟ انسان جو ہے وہ اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ ریئل انجوائمنٹ ان تقاریب میں کہاں ہے؟ انجوائمنٹ تو ساتھ ہی ختم ہو جاتی. جو لوگ رات بھر میوزیکل نائٹ اٹینڈ کر کے نکلتے ہیں، اگلی صبح جو بے چینی، بے کلی ہوتی ہے، اتنی ٹینشن، اتنا ڈپریشن سا ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کریں، نہ کچھ کھانے کو جی چاہتا. آپ کبھی میوزیکل نائٹ اٹینڈ کرنے والوں کو دیکھیں، ناشتہ نہیں کریں گے. رات بھر جنہوں نے لاو و لاب میں وقت گزارا ہے، نہ ناشتہ کیا، دوپہر کے کھانے پہ بھی بے کلی. کم از کم ایک دن ضرور تکلیف میں گزرتا ہے. پھر کہیں جا کے ایک آدھ دن کے بعد کہیں زندگی تھوڑا سا نارمل ہوتی ہے. آپ دنیا کی قوموں کے اندر دیکھیے، یورپ اور امریکہ میں مادیت پرستی، مٹیریلزم جو ہے وہ کس قدر زیادہ آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. ان کے لیے دولت کی، روپے کی جو قیمت ہے وہ قیمت ایک انسان کی نہیں ہے. لیکن بے شمار دولت ساری دنیا انسانیت مل کر صرف کرتی ہے اپنی خاص تقریب کے موقع پر. مثال کے طور پر کرسمس پر دیکھیں، جو کچھ کرسمس پر پوری کرسچن ورلڈ میں خرچ ہوتا ہے وہ کتنا زیادہ ہے. لیکن کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ روپے کا ضیاء ہے، اسے روپے کا ضیاء نہیں سمجھتے. پھر آپ دیکھیے کہ ہندوؤں جیسی زرپرست قوم کو اگر دیکھیں جو ہر چیز کو مال کی میزان میں تولتی ہے، ان کی تقریبات پر کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے. اتنے اختلافات ہیں اس قوم کے اندر، کروڑوں خداؤں کو ماننے والی قوم ہے، اور اتنے اختلافات ہیں، اتنے فرقے، اتنا کچھ ان کے اندر ہے، لیکن ان تہواروں پر یہ یکجا ہو جاتے ہیں اور جو روپیہ خرچ کرتے ہیں اسے روپے کا ضیاء نہیں سمجھتے. دنیا کی کسی قوم کی تقریب میں وہ روحانی پاکیزگی اور بلندی نہیں ہے جو ہماری قربانی میں ہے. ہماری عید الاضحیٰ میں جو جذبہ پایا جاتا ہے، جتنا کچھ انسان کو نصیب ہوتا ہے، ہر تہوار جو دنیا میں منایا جاتا ہے فسق و فجور کے کاموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. کوئی تہوار شرک سے خالی نہیں ہوتا ہے. کسی تہوار کے موقع پر کسی قوم کے پاس اللہ کا ایک حکم موجود نہیں ہے کہ یہ تہوار مناؤ، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی عیدوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ دن فکس کر دیے گئے. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کی مادیت پرست قومیں جو مادیت میں بازی لے جا چکی، جن کے لیے روپیہ زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے، وہ اپنی تقاریب پر یوں روپیہ لوٹاتی ہیں. تو جن تقاریب کو منانے کا اللہ نے حکم دیا، اس میں کیا ہم مادیت پرستوں سے بھی بازی لے جائیں؟ کیا ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں؟ قربانی پر روپیہ ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آخر یہ کہاں ضائع ہوتا ہے؟ قربانی کے لیے جانور خریدے جاتے ہیں نا. قربانی کے لیے جو جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کی تجارت ہوتی ہے. کچھ لوگ انہیں پالتے ہیں، کچھ لوگ منڈیاں لگاتے ہیں، کچھ لوگ انہیں پرچیز کرتے ہیں، پھر انہیں جب قربان کیا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں، قربانی کے جانور کا گوشت بچتا ہے یا اس کی ہڈیاں بچ جاتی ہیں یا اس کی کھال بچتی ہے؟ کوئی چیز تو بتائیے کہ جو ضائع ہو جائے. چاہے وہ قربانی کے جانور منا میں قربان ہو
یا دوسرے علاقوں میں قربان ہو، کچھ بچتا ہے؟ یعنی ہر چیز تو کام میں آ جاتی ہے، ضائع تو وہ چیز ہوتی ہے جو یعنی استعمال نہ ہو سکے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کے موقع پر بہت سا گوشت سڑ جاتا ہے، آپ کے فریزر گواہ ہیں، حشر کے دن بھی گواہی دیں گے کہ کتنا گوشت سڑتا ہے۔ حالانکہ واللہ کوئی مسلمان فریزر کے لیے قربانی نہیں دیتا، لیکن عملاً فریزر کے لیے ہی قربانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے لیے قربانی ہے، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، لیکن عملاً وہ قربانی فریزر کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ شیطان ہے جو انسان کو اغوا کر لیتا ہے۔ قربانی کا گوشت اس لیے نہیں ہوتا کہ اسے بچا بچا کے رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں فقہی مسئلہ بتائیں کہ کیا گناہ ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت جو ہے وہ اگر ہم محفوظ کر لیں، یعنی اسے خشک کر لیں یا فریز کر لیں، رکھا جا سکتا ہے؟ میں کہتی ہوں آپ اس نقطہ نظر سے سوچیں کہ کیا قربانی فریز کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا خشک کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ کیا تو جا سکتا ہے۔ اس میں اگر گناہ کی بات پوچھیں گے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن قربانی کا مقصد فوت ہو جاتا، قربانی کا وہ مقصد باقی نہیں رہ جاتا۔ قربانی تو اللہ کے قرب کے لیے، تو اللہ کا قرب تو تبھی ملے گا جب آپ اس قربانی کے گوشت کو بانٹ دیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیں، پکا کر کھلا دیں، یا اسی طرح سے غربا کو کھلا دیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں 3 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ کبھی آپ مضحکہ خیز مناظر دیکھیں جس وقت لوگوں کے گھروں میں قربانیاں بانٹی جا رہی ہوتی، ایک ایک بوٹی، کوئی حصہ جو ہے اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ 3 طرح سے اللہ نے اسے اس لیے تقسیم کیا تھا کہ کوئی دل کے اندر تنگی نہ رہ جائے۔ حرج نہیں ہے، رشتہ داروں کو کھلا دو تب بھی، خود کھا لو تب بھی، اگر آپ اسے کسی غریب کو کھلا دیتے ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کام کر سکتے ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ایک بوٹی الگ کر کے رکھنا اللہ نے کوئی انصاف کی مسند پر بٹھایا کہ آپ پورا پورا تولو کہ کہیں کچھ کمی بیشی نہ ہو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں جذبوں کی بات ہے، کبھی آپ کے بھی اپنے تجربات ہیں، کبھی آپ گھروں کے اندر دیکھیے فقراء جب گوشت لینے کے لیے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انہوں نے بیلز بجا بجا کے ہمارا حال خراب کر دیا۔ نو ڈاؤٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ انسان کے لیے اندر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں اندر ٹھہروں یا باہر جاؤں۔ اب اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اب آپ دیکھیں کہ کسی مانگنے والے کو جس وقت گوشت دیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے اچھا گوشت سارا الگ کر کے رکھ لیا جائے۔ کبھی وہ گوشت جو فقراء کو دینا وہ گھر بنا کر دیکھیے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے۔ جو اپنے لیے بچا کے رکھا ہے نا، وہ صدقہ و خیرات کرتے۔ ریئلی ایمان ملتا ہی اس سے کہ آپ صاف ستھرا کر کے بالکل پکانے کی نیت سے الگ کر کے بیٹھیں، اب آپ اسے اٹھائیں اور آپ اسے اللہ کے لیے دے دیں۔ آپ نے چامپیں الگ کروا کے رکھی، آپ نے تکے الگ کروا کے رکھے، گوشت پراپرلی بنوایا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں۔ آپ نے قیمہ الگ کروا کے رکھا، آپ کا دل چاہتا ہے آپ آج سیخ کباب بھی کھا لیں، آپ تکے بھی کھا لیں، آپ کا دل کرتا ہے چامپیں بھی کھا لیں، آپ کا دل کرتا ہے کلیجی بھی کھا لیں، ان کا نہیں دل کرتا؟ جن کے لیے اللہ نے قربانیاں کروائی ہیں ذرا ان کو بھی تکے کھلا دیں، سیخ کباب کھلا دیں، جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا، ایک دفعہ ایک خاتون ہمارے گھر پہ آئی، مجھ سے اس نے کچھ طلب کیا، میں نے اسے گوشت دیا، رونے لگ گئی، کہنے لگی یہ دیکھو یہ گوشت ملا ہے، سارا اس نے اٹھا کے تھیلا الٹ دیا۔ یقین کریں ایک بوٹی ایسی نہیں تھی جو کھانے کے لائق ہو، ایک بھی۔ یہ ہمارا دل ہے، جذبے ہیں جو ہم اللہ کو دیتے ہیں۔ ہم آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچیں کہ وہ وسوسے جو شیاطین پیدا کرتے ہیں اور وہ ہمارا جو طرز عمل خراب ہے، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ کیونکہ جس وقت مل بیٹھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں فرماتے ہیں، اللہ اپنی برکت نازل کرتا ہے، پھر انسان کو پتا چلتا ہے اب میں نے کیا کرنا، نئے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ دیکھیے بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، ان کے لیے ممکن ہے وہ قربانیاں کریں۔ آپ اپنے وزیرستان کی حال دیکھیں، کشمیر کے اندر انٹیریئر میں اس کی حالات دیکھیں، اور محاذ جنگ پر جو لوگ ڈٹے ہوئے ان کی صورتحال دیکھیے۔ سارا گوشت خود ہی کیوں کھا لیں؟ جب انتظامات ہو سکتے ہیں وہاں تک قربانیاں پہنچانے کی، تو کیوں نہ ہم مل کے ان لوگوں کی خاطر قربانیاں بھیجیں۔ اور آج میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں آپ سب کے لیے
ایک تو یہ کہ قربانی اللہ کی راہ میں صرف وہی لوگ نہیں دیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے سربراہ نے کر لی, سب کی طرف سے ہو گئی, کوئی شک نہیں, ہو گئی. بھلا آپ کا جذبہ بھی رب کے لیے ہو گیا, آپ کو وہ ایمان بھی مل گیا جو قربانی کا جانور قربان کرنے والے کو ایمان ملا. ایسا نہیں ہوتا. اپنے لیے یہ جو راستے تلاش کیے جاتے ہیں بچنے کے لیے, رب سے بچتے ہیں, اس کی قربت سے, اس کی محبت سے, اس کے لیے قربان ہونے سے بچتے ہیں. نہیں, اس کے لیے نہیں بچنا, بچانا نہیں ہے خود کو. یہ نہ سوچیں ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں. میں نے دیکھا ہے جذبوں کی بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بالکل اپنی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتے وہ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں. پھر میری میڈ تھی تو میری میڈ نے مجھے کہا کہ میں سارا سال خدمت کرتی ہوں جانور کی, اور پھر آگے میری نسلوں میں بھی اب یہ بات آ گئی کہ جانور پال پوس کے بڑا کرتے ہیں کہ یوں خرید کر تو نہیں دے سکتے, لیکن اللہ کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی کچھ کریں. اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جانور قربان کر سکتے ہیں. پھر میں عید کے موقع پہ جانور قربان کر دیتی ہوں. تو وہ جسے 2 وقت کی روٹی نہ ملے وہ بھی راستہ نکال سکتا ہے. دل کی بات ہے, جذبوں کی بات. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو ان میرڈ ہوں, بھلا میرے ذمہ بھی کوئی قربانی ہے؟ آپ ان میرڈ ہیں, کھاتے ہیں نا, پہنتے بھی ہیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. شکر گزاری صرف میرڈ لوگوں کے لیے, بڑائی صرف میرڈ لوگوں کے لیے, قرب صرف میرڈ لوگوں کو چاہیے. دل کی بات ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. یہی تو ایج ہے, بچے قربانیاں کرنا سیکھتے ہیں. جب بچے سیکھتے ہیں پھر بڑے ہو کے ان کے اندر اور شوق ابھرتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو اپنے بچوں سے قربانیاں کروائیں. یہی قربانی انہیں رب کا بھی بنائے گی, آپ کا بھی بنا دے گی. یہ راستہ ہے قربانیوں کا. اور آج میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ قربانیوں کو بھیجنا چاہیں, ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے حج پہ جانے والے بھی بھیجتے ہیں اسلامک ریلیف فنڈ میں, یا ایسی جگہ جہاں ریلیف کے لیے قربانیاں بھیجی جاتی ہیں, یہی ہمارے علاقے جہاں کے لوگ قربانیاں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو آپ میں سے جو لوگ بھی اپنی قربانی کو اللہ کی محبت میں ان علاقوں تک بھیجنا چاہتے ہیں وہ النور کے تحت بھی قربانی کی یہ اماؤنٹ جمع کروا سکتے ہیں. جن کے لیے کوئی پرسان حال نہیں, جب آپ پرسان حال بنیں گے تو اللہ آپ کی مصیبتوں میں, آپ کے دکھوں میں آپ کا پرسان حال ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس لیے گھر میں قربانی کرنا چاہیں تو گھروں کے اندر بھی اسی طرح سے قربانیاں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے تمام لوگ تو اپنی ساری قربانیاں وہاں نہیں بھیجیں گے, یہاں بھی قربانیاں ہوں گی, لیکن آج ایک نیت ضرور کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ کی راہ میں جانور بھی قربان کرنے ہیں, اور انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو اپنا آپ بھی قربان کرنا ہے, اپنی جان بھی اپنا مال بھی. آبجیکشنز کے حوالے سے کچھ اور آبجیکشنز کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. درمیان میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جانوروں کی شدید کمی ہو گئی ہے, اسی وجہ سے دودھ اور گھی کی فراہمی میں بھی کمی ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے بقرعید پر یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر 1 سے زائد قربانیوں پر پابندی لگانی چاہیے, کیونکہ ہزاروں جانور اگر کٹتے رہے تو اس طرح دودھ اور گھی کا قحط رونما ہو جائے گا. جہاں تک قحط تک پہنچنے کی نوبت ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے لیے اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ قحط تک پہنچنے سے ہم کیسے رک سکتے ہیں, ہماری یہ تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. قربانی کے لیے جو جانور پالے جاتے ہیں آپ کبھی سروے کر کے دیکھیے, ارد گرد کے جہاں جہاں قربانی کے جانور پلتے ہیں ان علاقوں میں دیکھیے وہ خالص قربانی کی نیت سے پلتے ہیں. ان کو 1 سال تک کے لیے پالا جاتا ہے, اور ان کی کیٹاگرائزیشن بھی ہوتی ہے ابتدا سے ہی. عام دنوں میں تو وہ ریٹ ہی نہیں ملتا جو قربانی کے لیے ریٹ لگتا. کتنا بزنس ختم ہو جائے گا. آپ جس کو ترقی سمجھتے ہیں وہی ترقی جو ہے کتنی زیادہ خرابیوں کا باعث بن جائے گی. کتنی بڑی تعداد ہے صرف آپ کے ملک کے اندر ان لوگوں کی جن کا معیشت کا انحصار ہی جانور پالنے پر ہے. یہ جانور بڑی عید کے لیے, عید الاضحیٰ کے لیے پلتے ہیں, پھر انہیں امید ہوتی ہے کہ اس موقع پر ہمارے قربانی کے جانور کا ریٹ زیادہ لگے گا تو اس طرح سے ہمارے بچوں کی روزی ہمیں نصیب ہو جائے گی. قربانی کے حوالے سے کچھ خاص باتیں, قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں اس کے مسائل کے حوالے سے بھی کریں گے.
قربانی کرنے والے ہلال ذوالحجہ کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ چھیڑیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو سلمہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے تراشنے سے بچو۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، 1565 نمبر ہے روایت کا۔ اس موقع پر ہم نے یہ دیکھنا ہے، کچھ سوالات آپ کی طرف سے ہمیشہ آتے ہیں، مثلا میت کو قربانی میں شریک کرنے کا مسئلہ کہ آیا میت قربانی میں شریک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے، یاد رکھیے گا صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے، یقیناً رسول اللہ نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں اور پیٹ سیاہ ہوں، چنانچہ وہ آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر پر تیز کر دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے چھری کو تھاما، مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائیے۔ پھر آپ نے جانور کو ذبح فرمایا۔ رسول اللہ نے یہ قربانی مدینہ طیبہ میں کی۔ اس سے بیشتر آپ کی آل اور آپ کی امت میں سے بہت سے لوگ فوت ہو چکے تھے، آپ نے ان سب کو قربانی میں شامل فرمایا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1557۔ یہاں سے ایک اصول پتہ چلتا ہے، جس ایک قربانی میں میت کو زندہ لوگوں کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کا گوشت قربانی کرنے والے خود بھی کھائیں، مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ امام بزار نے حضرت ابو رافع سے روایت کی، انہوں نے کہا جب رسول اللہ قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 فربا سینگوں والے چتکبرے مینڈے خریدتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور خطبے سے فارغ ہو جاتے تو عیدگاہ ہی میں ان 2 میں سے ایک مینڈے کو لایا جاتا، آپ اس کو ذبح کرتے ہوئے فرماتے، اللہ یہ میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے آپ کی توحید کی گواہی دی اور آپ کا پیغام پہنچانے کی شہادت دی، یعنی اللہ کا پیغام جنہوں نے پہنچایا ان کی طرف سے۔ پھر دوسرے کو لایا جاتا اور آپ اس کو ذبح کرتے اور ذبح کرتے وقت فرماتے، اے اللہ یہ آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ آپ دونوں مینڈوں کے گوشت مسکینوں کو کھلاتے، خود بھی اس کو کھاتے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے۔ روایت ہے مجمع الزوائد کی، والیوم 4 ہے، پیج 21 اور 22۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میت کی طرف سے مستقل قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے فوت شدہ اشخاص کی طرف سے مستقل قربانی کرنا درست قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور حاکم نے اسے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی نے 2 مینڈوں کی قربانی کی، ایک مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈا اپنی طرف سے کیا، اور فرمایا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ان کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرتا رہوں گا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور روایت ہے والیوم 2 میں، پیج 316 317 اور نمبر ہے اس کا 1278۔ امام طیبی فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص میت کی طرف سے قربانی کرے گا تو ایسا کرنا جائز ہوگا۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کی طرف سے قربانی کرنا بھی درست ہے۔ میت کی طرف سے قربانی گھر میں کی جائے گی، اس کی قبر پر نہ تو قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے نہ ہی کوئی اور جانور۔ یہ روایت مجموع الفتاوی کی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کا یہ موقف ہے کہ حج اور صدقے کی طرح قربانی بھی میت کی طرف سے کی جا سکتی ہے، ہاں قبر پر نہیں کی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ گھر کے اندر کی جائے گی۔ قربانی کے دن کون سے ہوں گے اس کے بارے میں بھی ضرور جاننا چاہیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تشریق کے سب دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا درست ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے، قرآن حکیم میں بھی اس بارے میں آتا ہے، یعنی جو جلدی کر کے آ گیا 2 دنوں میں تب بھی کوئی حرج نہیں، اور جس نے تاخیر کی یعنی تیسرے دن واپس آیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ ایام تشریق 3 ہیں، 11ویں، 12ویں
اور 13ویں ذوالحجہ. یاد رکھیے گا یوم النحر 10ویں ذوالحجہ کا ہے. 11ویں 12ویں اور 13ویں میں قربانی ہو سکتی ہے. یہ میری جانب سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. جس کو رسول اللہ کے فرمان پر یقین ہے اگر وہ کرنا چاہے تو اس کے لیے چوتھے دن بھی جائز بنتا ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے. عید الاضحیٰ کے بعد تشریق کے دن 3 ہے. یہ روایت نیل الاوتار کی ہے، والیوم 5 ہے، پیج 216 نمبر ہے. قربانی کب کی جائے ہم نے اس کے بارے میں دیکھا، نماز عید کے بعد کی جائے گی. حضرت برا سے روایت ہے جس نے ہماری نماز پڑھی، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، وہ نماز عید سے واپس پلٹنے سے پہلے قربانی نہ کرے. صحیح بخاری کی روایت والیوم 10 پیج 5563 پر ہے. یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی. جس نے پہلے جانور قربان کیا وہ قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ قربانی کا جانور کون ذبح کرے. آج آپ کو ایک بات پر بہت حیرت ہوگی. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس سے روایت نقل کی ہے. انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی دی. میں نے آپ کو اپنا قدم ان کے پہلوؤں پر رکھے بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے دیکھا. آپ نے دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5558 نمبر پر، والیوم 10 پہ بھی ہے، 18 پہ. ہر مسلمان عورت کا بھی اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے. امام بخاری نے اسے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کریں. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، والیوم 10 ہے، پیج 19. علامہ عینی جن کی بڑی معروف شرح ہے، شرح بخاری ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر عورتوں کو ذبح کرنے کا سلیقہ ہو تو ان کا اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور کر ہی لیں، یعنی اگر کوئی عورت کر سکتی ہو تو کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز. یہ روایت والیوم 21 پیج 155 پر ہے. قربانی کے بارے میں یہ بات بھی جان لیجئے کہ احسن طریقے سے ذبح کرنے کا حکم ہے. امام مسلم نے حضرت شداد بن اوس سے روایت کیا ہے کہ میں نے 2 باتیں رسول اللہ سے یاد کی. آپ نے فرمایا یقیناً اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض ٹھہرایا، لہذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو. تم میں سے ایک اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. صحیح مسلم کی یہ روایت جو ہے 1956 اور 1548 نمبر پر ہے. قربانی کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا یہ مسنون طریقہ ہے. امام مسلم اور امام بخاری کی حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا تھا، پھر آپ نے جانور کو ذبح کیا تھا. ذبح کرنے کے وقت جس کی طرف سے قربانی کی جائے اس کا ذکر کیا جائے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. اس بات پر دلالت کرنے والی حدیث امام مسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما، مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، پھر فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرمائیے. پھر آپ نے جانور کو ذبح کیا. ہم اس بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں. قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ قربانی کا گوشت کھایا بھی جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. ساری صورتیں ثابت ہیں کیونکہ سورہ الحج میں رب العزت نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ، مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ. تو خود کھانے کی صورتیں جو ہیں، جیسے مفلوق الحال لوگ ہیں، ذخیرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کا فریزر پہلے بھی خالی نہیں ہوتا، ان کو آخر قربانی کے گوشت فریزر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے. امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت نقل کی. انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو. صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5569 5569. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو کھایا بھی جا سکتا ہے، کھلایا بھی جا سکتا ہے، ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. حافظ ابن کثیر نے یہ بات تحریر کی ہے کہ یہ حکم اباحت کے لیے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی قربانیوں کے گوشت کھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کے گوشت کھانا جائز ہے.
یہ زاد المسیر کی روایت ہے، والیوم 5 ہے، پیج 426۔ بعض علماء کی رائے میں مستحب یہ کہ آدھا گوشت کھایا جائے، آدھا دوسروں کو کھلایا جائے، یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 10 پیج 27۔ بعض علماء کی رائے میں گوشت کی تقسیم میں کوئی پابندی نہیں، یہ اس حدیث سے ثابت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صحیح مسلم کی کتاب الادب میں ہے کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت کھانے سے روکا تھا، پھر اب تم جتنا چاہو اس میں سے اپنے کھانے کے لیے روک لو۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، جتنا چاہو خود کھاؤ، کھلاؤ، ذخیرہ کر لو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ تیسرا حصہ کھاؤ یا آدھا کھا لو، یا یہ ہے کہ سارا اللہ کی راہ میں دے دو یا کسی کو کھلا دو۔ تو یوں ہمیں قربانی کے حوالے سے چند باتیں جو کنفیوژن کا باعث بنتی تھی وہ باتیں ہم نے دیکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ کے لیے ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انبیاء کی حاضری کو قبول کیا، جس طرح اللہ نے اپنے پیاروں کی حاضری کو قبول کیا، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنی خاطر جینا اور اپنی خاطر مرنے کا عہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا سچا شعور نصیب فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں قربانیاں کر کے قرب کا طریقہ سکھایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی قربت سے بھی نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک الا انت نستغفرک ونتوب الیک الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔